مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کو بہت سلام قبول ہو۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے لے کے ہم 38ویں آیت تک پڑھیں گے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ آمین۔ ہمارے لیے زندگی میں کیا چیز اہم ہے؟ اگر میں یہ سوال آپ سے کروں اور اپنے آپ سے بھی کروں تو ہم میں سے ہر ایک کا جواب مختلف ہوگا۔ کسی کے لیے روپیہ پیسہ اہم ہے، کسی کے لیے اپنا خاندان، کسی کے لیے عزت، کسی کے لیے دولت، کسی کے لیے شہرت اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر اہم سمجھتے ہیں اور ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں اور اب تک کی میری زندگی کے اندر جتنے بھی تجربات ہوئے ان سب کا نچوڑ یہ ہے اور میں نے یہی سیکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے ہمارا اندر کا اطمینان، اندر کی سلامتی، اندر کی خوشی ہے جو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر ہے۔ اگر یہ ہے تو ہمارے باقی زندگی کے حصے جو ہیں وہ بھی خوش اور مطمئن رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس اندر کا اطمینان نہیں ہے تو پھر چاہے ہمارے پاس دنیا کی کتنی ہی آسائشیں ہوں، کتنی ہی چیزیں ہوں اور کتنے ہی ہم دنیاوی طور پر آسودہ ہوں، ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندر سے ہم مطمئن اور خوش کیوں نہیں رہتے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے یہ چونکہ گناہ کی وجہ سے کرپٹ ہے اور ہم ہر ایک آنے والے دن میں مختلف مصائب کا، تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی کے لیے پریشانی کا باعث بے روزگاری ہے، کسی کے لیے گھر کے اندر کی لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے لیے اس کا شوہر اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد، کسی کے لیے اس کی بیوی اور کسی کے لیے بہت زیادہ لمبی بیماری اور اس سے مقابلہ، اور پھر کبھی کبھی جب ڈاکٹرز لا علاج قرار دے دیتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت کس طرح سے ہمارے اندر کا اطمینان اور سکون چھن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ذہنی اور بہت ساری جذباتی اور ذہنی بیماریاں بھی جو ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہم ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے۔ پھر سب سے بڑھ کر ایک اور جو ہمارا اطمینان اور ہمارا سکون چھیننے والی بات ہے کہ جب کوئی ہمیں رد کرتا ہے، جب کوئی ہمیں دھتکار دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے لیے اندر کے اطمینان اور اس کی پریشانی کا باعث بنتی ہے، اندر کی بے اطمینانی اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ سارے مسائل جو ہیں، یہ اندر کے ہمارے مسائل جو ہیں، یہ ہمارے ذہن کو جکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ منفی ہو جاتی ہے، ہم چڑچڑے رہنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، آگے بڑھنے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا ذہن پریشان ہوتا ہے، ہم درست طور پر سوچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا خدا پر بھی اور انسانوں پر بھی یقین نہیں رہتا، ہم خدا کی ذات پر بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ابھی جو میں نے حوالہ آپ کے ساتھ پڑھا مل کر، اس میں بھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ شک کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح پھر مسلسل اندھیرا، نا امیدی، مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے، اور دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، زندگی اپنی روٹین میں چلتی ہے اور ہم بھی اس زندگی کو نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بے اطمینانی اور بوجھ بڑھتا جاتا ہے، ہمارے من کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے، ہمارا دل اداس رہتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ میں کڑتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں جو ہماری کسی طرح سے بھی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں اس بحران سے نکالنے میں ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے سوائے اس بات کے کہ وہ ہائے کریں، افسوس کریں اور ہمیں اور زیادہ مایوسی اور نا امیدی میں دھکیل دیں۔ یا پھر ہم مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، بہت ساری ایسی عارضی چیزیں ہیں
جو وقتی طور پر ہمیں سکون دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بعض اوقات ہم دوائیوں پر بھی آ جاتے ہیں جو ہمیں سکون دیتی ہیں، چین دیتی ہیں، لیکن یہ بہت عارضی حل ہیں۔ بہترین حل کیا ہے؟ بہترین حل اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جہاں متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ جان سے یہاں مراد اندرونی اطمینان ہے، اندرونی تسلی ہے، ذہن کی، جذبات کی، احساسات کا آرام ہے جو خداوند یسوع میں دیتے ہیں اور وہی دے سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو شاگردوں کی کیا حالت تھی؟ ان شاگردوں میں خواتین بھی تھیں، ان شاگردوں میں مرد بھی تھے۔ ان کی حالت یسوع مسیح کی موت کے باعث بہت ہی خستہ تھی، پریشان تھے، اور یسوع مسیح جب ان پر ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ اور سلامتی کا یہی مطلب ہے کہ یسوع مسیح ان کو سب سے پہلے ان کی اندرونی ڈر، خوف اور جکڑن سے آزاد کر کے آگے بڑھنے میں مدد دینا چاہتے تھے، اور اسی واسطے وہ سب سے پہلے ان کے اس مسئلے کا حل کرتے ہیں کہ تمہاری سلامتی ہو۔ سلامتی ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے، سلامتی ہوگی تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں گے۔ یسوع مسیح کس طرح سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہماری ہی سلامتی کے باعث اس پر سیاست ہوئی اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ہماری سلامتی کے لیے اس نے بہت بڑی قیمت دی ہے، اپنی جان اس نے ہمارے لیے دے دی تاکہ ہم آزاد ہو جائیں۔ اور اگر آج آپ بھی کسی وجہ سے دکھی ہیں، پریشان ہیں اور ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر آپ کے اندر کا، روحانی طور پر، جذباتی طور پر آپ کے اندر کا سکون اور اطمینان گم ہو چکا ہے، تو یسوع کے پاس آئیے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری سلامتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مار کھانے سے تو نے شفا پائی ہے اور تیری سلامتی کے لیے میں نے مار کھائی ہے۔ اس کے قدموں میں آ کر ہی ہم سلامتی پا سکتے ہیں، آرام پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔